اور یہاں پہ سید سیستانی دامت ظلہ العالی نے جو ہے وہ بہت ساری کیا روایات بھی نقل کی ہیں اپنی کتاب میں، جیسے کہ ایک معتبر روایت ہے، اس کو انہوں نے نقل کیا کہ اس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یقوم عدت فیقول واحد قد رأیت، کہ بہت سارے لوگ کیا ہے جاتے ہیں اور چاند دیکھتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، ویقول الاخرون، اور باقی لوگ کیا کہتے ہیں کہ لم نرہ، تو ہم نے کیا اس کو نہیں دیکھا، تو کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وجہ امام نے کیا بیان فرمائی، وجہ امام نے یہ فرمائی کہ اذا رآ واحد رآہ مئۃ، کہ جب ایک دیکھے گا تو پھر 100 بھی دیکھیں گے، وَإِذَا رَآهُ مِئَةٌ رَآهُ أَلْفٌ، جب 100 دیکھیں گے تو پھر 1000 بھی دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے محمد بن مسلم کے صحیح انہوں نے نقل کی، اس میں بھی یہی جو ہے مثال ذکر کی کہ وَالرُّؤْيَةُ لَيْسَ، کہ اس طریقے سے رؤیت حلال نہیں ہو سکتی کہ 10 بندے کیا کھڑے ہو جائیں فَيَنْظُرُوا، اور وہ دیکھیں تو فَيَقُولُ وَاحِدٌ هُوَ ذَا، اور وہ ایک بندہ کہے کہ جی میں نے جو ہے وہ چاند دیکھ لی ہے، وَيَنْظُرُ تِسْعَةٌ، اور 9 بندے بھی دیکھ رہے ہیں، فَلَا يَرَوْنَ، ان 9 کو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو امام نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پہ امام نے یہی علت بیان فرمائی کہ اذا رآ واحد رآہ عشرۃ، جب ایک دیکھے گا تو پھر 10 بھی دیکھیں گے، اور جب 10 دیکھے گا تو پھر 1000 بھی کیا دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی اگر ایک دو بندے دیکھتے ہیں تو باقی بھی سب کو نظر آئے گا، تو اگر کوئی ایسی صورتحال پیش ہو جاتی ہے کہ فقط 2 عادل بندوں کو نظر آ رہا ہے یا تھوڑے بندوں کو نظر آ رہا ہے اور اکثریت کو نظر ہی نہیں آ رہا، اور وہ بھی انہی جیسے بندے ہیں، اسی ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا رہا ہے کہ اکثریت کو نظر نہیں آ رہا، فقط ان 2-4 بندوں کو نظر آ رہا ہے، تو یہ والی جو گواہی ہے یہ بھی کیا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے تعارض حکمی کا جو دوسرا مورد ہے، وہ مورد کیا ہے کہ جو ماہرین فلکیات ہیں، ماہرین فلکیات والوں کا اگر اتفاق ہو جائے اور وہ اتفاقی طور پہ سب لوگ کہہ دیں کہ بھئی آج کے دن تو چاند کی رویت ممکن نہیں ہے، کہ آپ پاکستان میں ہیں یا نجف میں ہیں تو اصلاً امکان ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کو چاند نظر نہ آ سکے، جیسا کہ ابھی کی صورتحال ہے کہ نجف میں جو چاند کے مواصفات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے شام کے ٹائم میں، تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ناممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر ٹیلیسکوپ کے کیا چاند کو دیکھ سکے۔ تو اگر ماہرین فلکیات اس طرح کا نظریہ دے دیتے ہیں کہ ابھی تو چاند کی ولادت نہیں ہوئی، چاند جو ہے وہ تاریکی اور محاق سے نکلے ہی نہیں ہے، یا اگر نکل آیا تو سب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اس کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی کیا نیچے ہے، افق سے نیچے ہے، تو ابھی آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس طرح کی اگر باتیں ماہرین فلکیات کہہ دیتے ہیں کہ جو یقینی ہے، جو قطعی طور پہ ثابت ہیں، تو اب بھی اگر کوئی گواہی دے گا اس کے خلاف تو اس بندے کو ہم کیا کہیں گے کہ اس کی گواہی کے غلط ہونے کا ہمیں کیا اطمینان ہے، یقین ہے، تو یہاں پر بھی کیا اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کب ہے کہ جب ماہرین فلکیات ایک ایسی بات کریں کہ جو بات بالکل کیا ہو، درست ہو، 100% ہو، لیکن کچھ ماہرین فلکیات کے ایسے نظریات بھی ہیں کہ جو 100% نہیں ہیں، خود ان کا بھی آپس میں کیا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا کہاں پہ اختلاف ہے، سید سیستانی دامت ظلہ العالی نے ماہرین فلکیات کے نظریات کو ذکر فرمایا اور کہا کہ بعض لوگ مثال کے طور پہ فلکیات میں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر چاند کی عمر جو ہے وہ 14 گھنٹے کی ہوگی تو پھر وہ کیا ہے قابل رؤیت بنے گا، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں 16 گھنٹے کی ہو، کچھ کہتے ہیں کہ 18 گھنٹے کی ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی قول موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو چاند کا ارتفاع ہے افق سے کتنے درجے اوپر ہو، کچھ کہتے ہیں کہ جناب علی 4 درجے اوپر ہو تو پھر بھی قابل رؤیت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 5 ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 6 ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کیا ہے تھوڑے بہت اختلافات بھی ہیں، تو یہ جو اختلافات ہیں ان کے اجتہادی نظریات ہیں، اگر اس کے خلاف گواہیاں جا رہی ہیں تو پھر گواہیوں کو کیا قبول کیا جائے گا، لیکن اگر ایک ایسا فلکیات اور ماہرین کا نظریہ ہے کہ جس میں کوئی ان کا اختلاف نہیں ہے، سبھی کے سبھی اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں کہ چاند نظر آنا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کے خلاف جتنی بھی گواہیاں ہوں گی ان گواہیوں کو کیا کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میں اپنی بات کا خلاصہ کروں کہ گواہیوں کو کب مانا جائے گا، کب مانا جائے گا، جب نہ تعارض واقعی ہو نہ تعارض حکمی ہو۔ تعارض واقعی کی کیا مثال ہے کہ 2 گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہاں پہ چاند ہے اور دوسرے 2 اس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چاند ہے، تو یہ ٹکراؤ ہو گیا، دونوں کی گواہیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تعارض حکمی کے 2 مورد ہیں، پہلا مورد کیا ہے کہ چند ایک لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن دوسرے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، یعنی امام نے اسلام فرمایا کہ 10 بندوں کو نظر آ رہا ہے، جو باقی 100 ہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس کو بھی کیا نہیں مانا جائے گا۔ اور اسی کی تعارض حکمی کا دوسرا مورد کیا ہے کہ جب ماہرین فلکیات کے ایسے نظریات کے جو حدسی اور اجتہادی نظریات نہیں ہیں، جو یقینی نظریات ہیں کہ سب کا اتفاق ہو گیا سائنسدانوں کا، ماہرین فلکیات کا، کہ چاند ابھی نظر آنے کے قابل ہی نہیں ہوا، ابھی اس کی ولادت ہی نہیں ہوئی، ابھی وہ تحت شعاع سے باہر ہی نہیں آیا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے گواہیوں کا کوئی اعتبار ہمارے سامنے نہیں رہے گا۔